بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثنوی تمہید کی تکمیل کے بعد اب اسرار خودی کی دوسری مثنوی کا آغاز ہوگا، جس کا عنوان ہے کہ در بیاں این کہ اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات تعینات وجود بر استحکام خودی انحصار دارد۔ بیان اس موضوع پر کہ دنیا کے انتظام کی بنیاد خودی سے ہے اور وجود کے تشخص کی زندگی کے تسلسل کا دار و مدار خودی کے مستحکم ہونے پر موقوف ہے۔ اس مثنوی کا پس منظر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک منفرد اور جداگانہ وجود دے کر اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک خودی اللہ کی ہے جسے اقبال نے انائے کبیر، مطلق خودی یا فائنائٹ خودی کا نام دیا ہے۔ اس مطلق خودی نے اپنی معرفت، محبت اور عبادت کے لیے فرشتوں، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس نے خود کو غائب کے پردے میں چھپا کر اپنی معرفت کے لیے جہاں انسانی وجود میں انفسی اور آفاقی نشانیاں رکھی ہیں، وہیں اپنے چنیدہ بندوں کو نبوت اور رسالت پر فائز کر کے ان پر اپنا کلام ہدایت نازل فرمایا ہے۔ گویا کہ مطلق خودی ایک قوت واحدہ ہے جس کا بلا شرکت غیر مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اقبال کے نزدیک اللہ نے اپنی ذاتی خودی سے دیگر تمام مخلوقات کو تخلیق کیا ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے اسے متحرک اور فعال کرنے کے لیے اپنی خودی سے سب کو ایک حصہ عطا کیا ہے۔ اس عطا کے بدلے تمام مخلوق سے عبادت کا تقاضا کیا ہے۔ یہ عطا جن مخلوقات کو ملی انہیں شعور بھی عطا ہوا، لیکن وہ شعور پابند ہے اللہ کے جاری کردہ قانون کا، اور کوئی مخلوق اس کے قانون کو توڑنے کی مختار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر گائے کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گی، اور اگر شیر کو گھاس کھانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا۔ البتہ انسان کو مکمل پابند کرنے کی بجائے جزوی آزادی دے کر اس پر اضافی ذمہ داری یہ ڈال دی کہ وہ اپنے آزاد ذہن سے خالق کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت کرے اور اس کی اطاعت و عبادت کرے اور اس کی وحدانیت کی گواہی پیش کرے۔ گویا کہ جو اطاعت دیگر مخلوق بالجبر کرتی ہے وہ عبادت انسان بے رضا کرے۔ اس مقصد کی خاطر انسان کو ایک طرف آزاد اور انتہائی طاقتور ذہن دیا گیا جو کہ دیگر مخلوق کے مقابلے میں سب سے بلند خودی کا حامل ہے، اور دوسری طرف اضافی طور پر اسے روح کے خزانے سے بھی معمور کیا گیا جس میں کلام ربانی کے روحانی پیام کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس مثنوی میں اقبال نے مختلف تماثیل سے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں موجود تمام جمادات، نباتات اور حیوانات پر اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی خودی کی حفاظت کریں۔ اس کائنات میں اپنی خودی کے محافظوں کا نتیجہ ان کی انفرادیت کا استحکام اور ناکام ہونے کی صورت میں انجام تباہی ہے۔ اس کائنات کی ہر شے میں نمود و نمائش کا جوہر اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے غائب ہونے پر شاہد ہو کہ میرا کوئی خالق و مالک ہے۔ جس شے میں زندگی کی نمود اور بقیہ اشیاء سے آگے بڑھنے کا ذوق نہ ہو اسے جلد یا بدیر معدوم ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے تمام خدائی اپنی اپنی خودی کی تعمیر میں مشغول رہتی ہے۔ یہاں کا اصول یہ ہے کہ ایک رائی جیسا ذرہ خودی کے زور پر ایک پہاڑ جتنا طاقتور اور مضبوط بن سکتا ہے، اور اگر پہاڑ اپنی خودی سے غافل ہو جائے تو وہ رائی سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی، بے ذوق نمود زندگی موت، بے ذوق نمود زندگی موت،
تعمیر خودی میں ہے خدائی، رائی زور خودی سے پربت، رائی زور خودی سے پربت، پربت ضعف خودی سے رائی۔ اب ہم ہر ایک شعر کا الگ الگ مطالعہ کرتے ہیں۔ پیکر ہستی ز آثار خودی است، ہرچہ می بینی ز اسرار خودی است۔ کائنات کے وجود کی تعلیف خودی سے ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی تو دیکھتا ہے یہ سب خودی کے بھید کی کار فرمائی ہے۔ پیکر ہستی کائنات کا وجود، آثار خودی خودی کی تالیفات اور نوشت ہے، ہرچہ سب کچھ، می بینی تو دیکھتا ہے، اسرار خودی خودی کے بھید، یہ خودی ہی ہے کہ جس سے کائنات میں موجود تمام مخلوق میں زندگی کے نوشتے اور تالیفات پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی نشو و نما پاتا ہے اس کی پشت پر خودی کی پوشیدہ طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ نباتات کا زمین کو پھاڑ کر پیدا ہونا، پانی کا اڑ کر بلند پہاڑوں پر پہنچ کر برف بن کر منجمد ہونا، میدانوں میں برسنا، پھر اسی پانی کا ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے پوری زمین کو سیراب کرنا، حیوانات کا پھلنا پھولنا، اپنی نسلوں کو آگے منتقل کرنا، زمین کا اپنے محور پر گردش کرنا، سورج چاند ستاروں کا اپنے مدار پر قائم رہ کر مکان کی پہنائیوں میں محو سفر رہنا، ان تمام اسباب و عوامل کے اندر خودی کی قوت کا بھید چھپا ہوا ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز کی تالیف خودی کے بلبوتے پر قائم و دائم ہے۔ خیشتن را چون خودی بیدار کرد، خیشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد۔ مطلق خودی نے توجہ فرما کر اپنے تخیل سے اس کائنات کو وجود عطا کر کے ظاہر کر دیا۔ خیشتن خود، خیش اپنی ذات، را کو، چون جب، بیدار متوجہ التفات، آشکارا ظاہر بے پردہ واضح، عالم پندار خیالات اور تصورات کی دنیا۔ یہ کونوں مکان اپنا وجود نہیں رکھتے تھے، یہ سب ایک ذات کے خیال کے پردے میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ کائنات اور اس میں موجود تمام قرے ازل سے نہ تو اپنی ہستی کے لباس میں تھے اور نہ ہی کسی مادی وجود کے پیکر میں ڈھلے ہوئے تھے۔ البتہ اس مطلق خودی نے جب اس کائنات کو مارز وجود دینا چاہا تو اس ذات نے اپنی خودی کی طاقت کو بروئے کار لا کر عدم سے وجود بخش کر اس کائنات کی بدا کر دی، اور ایک لفظ کن سے بگ بینگ کا ہنگامہ بپا کر دیا۔ چونکہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، پہلی بار اس نے کائنات کو بدا کیا، یعنی عدم سے ہست میں لا کر کھڑا کیا۔ بدا کا مطلب ہے کسی مادے کے بغیر عدم سے وجود میں لانا، جبکہ خلق میں مادہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور مختلف مادوں کے ملاپ سے نئی اشیاء کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او، صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او، غیر او پیدا است از اثبات او۔ مطلق خودی کی اس ذات میں بے شمار جہان ممکنات موجود ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنا ماسوا پیدا کرتا ہے۔ صد جہاں، 100 زمانے، کئی زمانے، پوشیدہ مخفی، ذات او اس کی شخصیت، غیر او اس کے ماسوا، پیداست نمودار ہے، اثبات او اس کے اقرار سے۔ اس ذات نے اپنی آزاد مرضی سے اپنا ماسوا پیدا کیا، یعنی وہ واحد تھا اور اس کے سوا کسی کا بھی وجود نہ تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی کائنات کا مادی وجود ممکن ہوا وہ از خود نہیں ہوا بلکہ اس کی رضامندی سے امکان کے دائرے میں آیا۔ اس کی ذات تو ایسی شان والی ہے کہ جو اپنے اندر سینکڑوں جہانوں کی حامل ہے، اور جو کچھ پیدا ہوا اس سے ہوا، اور جو کچھ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس کی تخلیق کا عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔